الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سنانے لگا ہوں، اس کی طرف متوجہ ہوں، ہماری بہنیں اور بچیاں بھی اور تمام احباب کرام۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کا مستحق بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک دن یہ دعا فرمائی کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ زوجته فإن أبت مزح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ اس شخص پر رحم فرما جو رات کے کسی حصے میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز تہجد کی کچھ رکعتیں جو میسر ہوں ادا کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتا ہے اس کی نیند کو زائل کرنے کے لیے، تاکہ وہ بھی اڑ جائے اور دونوں میاں بیوی نماز تہجد ادا کریں۔ اور آگے فرمایا رحم اللہ امرأۃ، اللہ رحم فرما اس عورت پر جو پہلے اڑ جائے، رات کو شوہر سے پہلے اڑ جائے، وہ نماز تہجد کا اہتمام کرے۔ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کو وہ جگائے کہ اٹھو، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رات کے اس وقت ادا کر لو۔
اگر دیکھے کہ وہ ٹال مٹول کرتا ہے، دیر کر رہا ہے، نہیں اٹھ رہا، نزحت فی وجہہ الماء، وہ اپنے شوہر کے چہرے پہ پانی چھڑکتی ہے اس کی نیند کو زائل کرنے کے لیے. اس کی نیند زائل ہو جاتی ہے، دونوں اٹھتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایسا اہتمام کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ رات کی نماز جس کو ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احب الصیام الی اللہ بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل. روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہے وہ محرم کے ہیں، اور نماز فرائض کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہے، پیاری ہے، پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ رات کی نماز ہے. فرائض کے بعد سب سے زیادہ درجہ جس نماز کا ہے وہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، جسے ہم نماز تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں. رمضان آ جائے تو اس کو قیام رمضان بھی کہتے ہیں، اور ایک اور نام نماز تراویح کا بھی اسے دیا جاتا ہے. علیکم بقیام اللیل، سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھا کرو نماز رات کی، رات کی نماز پڑھا کرو، اہتمام کرو. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے بھی ہر امت کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. یہ نماز تہجد، یہ رات کی نماز صرف اس امت کے لیے نہیں، دأب الصالحین قبلکم، صالحین نیک لوگ، اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے لوگ تھے، ہر دور میں نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رات کو نماز تہجد کے لیے وقت نکالتے تھے. لہذا علیکم بقیام اللیل، آپ نے اپنی امت کو فرمایا کہ تم بھی اس نماز کا اہتمام کرو، کم ہو زیادہ ہو، 2 رکعت میسر ہو وہی پڑھ کے سو جاؤ، لیکن اہتمام کرو، کیونکہ دأب الصالحین نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے ہر دور میں. وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تمہارے رب کی طرف تمہیں قریب کرنے والی نماز ہے. یہ نماز قربۃ الی ربکم، رب کے مقرب بننا چاہتے ہو تو. وہ ایک حدیث قدسی بھی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے دوست کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور ولی اللہ کی شان بیان کی گئی، اور اس میں یہ کہ اللہ کے مقرب بننے کا طریقہ بتایا گیا. ما زال یتقرب الی، فرمایا کہ فرائض ادا کر کے ایک شخص، فرائض مقدم ہے ہمیشہ ہر دور میں، یاد رکھیے نوافل و سنن کی فرائض سے بڑھ کر اہمیت نہیں ہے. فرائض ادا کرنے کے بعد کوئی شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے تو فرمایا میرا نوافل، نفلی نماز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. اور نوافل میں، نفلی نمازوں میں سب سے محبوب نماز رات کی نماز، صلاۃ اللیل. اس کے لیے سونا یا نیند کرنا شرط نہیں ہے.
تو فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ نماز تمہیں تمہارے رب کا مقرب بنا دینے والی نماز ہے. وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ نماز تمہاری غلطیاں خطائیں جو گناہ ہو جاتے ہیں ان سب کی دھلائی کا ذریعہ ہے. دھل جاتے ہیں سارے گناہ، غلطیاں خطائیں جو ہوئی ہے اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ رات کو ایک دن نبی علیہ السلام اٹھ بیٹھے اور فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنے لگے اور فرمایا کہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن. سبحان اللہ سبحان اللہ، آج آسمان سے خزانے زمین پر اترتے دکھائی دیے گئے. یہ پیشین گوئی تھی کہ آپ کی امت میں مال و متاع عام ہو جائے گا، اور ساتھ ہی فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے پیچھے فتنے بھی نازل ہوتے ہوئے دکھائی دیے گئے. مال اور اس کے پیچھے فتنے. یہ سب کچھ بتانے کے بعد فرمایا ایقظوا صواحب الحجر کہ یصلینا، جاگو جگاؤ اپنی ماؤں کو جگاؤ، امہات المومنین کو بھی جگا دیے جائے، اٹھیں نماز ادا کریں. یہ اشارہ تھا کہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے یہ رات کی نماز. فتنوں کا ذکر کر کے اٹھو تہجد ادا کرو. ان حجرات میں سونے والی ہیں امہات المومنین ازواج النبی کو بھی جگا دو تاکہ یہ بھی اٹھ کر کچھ نماز ادا کر لے. اور بتا دو رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ کتنی ہی دنیا میں خوبصورت لباس پہننے والیاں قیامت کے دن انہیں برہنہ کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیا فرمایا؟ نماز تہجد کا اہتمام کرو، رات کی نماز کا اہتمام کرو. یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے. وَمَنْہَاتٌ لِلْآثَامِ، رات کو جو قیام کرتا ہے اللہ کی توفیق اور مدد ایسے حاصل ہوتی ہے کہ یہ نماز اللہ کی توفیق سے دن میں انسان کو کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے. یہ نماز گناہوں سے روکتی ہے. ویسے تو مطلق ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز روکتی ہے ہر طرح کے فحش کام سے، ہر طرح کے منکر کام سے، اور خصوصیت کے ساتھ کہا کہ منہات للآثام، یہ رات کی نماز کا اہتمام کرو. یہ انسان کو دنوں میں گناہوں سے روک لیتی ہے، بچا لیتی ہے. سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے. تو جبریل نے آ کر نبی علیہ السلام سے کچھ کہا، وہ یقیناً اللہ کا پیغام ہے، بھلے اس کی اس میں نسبت ہو یا نہ ہو، کہ اللہ فرماتا ہے ہو یا نہ کہے، کیونکہ جبریل اللہ کا ایک مقرب ترین فرشتہ ہے، اور مطلقاً فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ وہی کچھ کرتے. تو جبریل امین آ کر کہتے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جی لو جتنا چاہتے ہو، جی لو، زندگی گزار لو، جی بھر کے زندگی بسر کرو، جتنا جینا چاہو جی لو، لیکن فإنک میت، آخر تمہیں فوت ہونا ہے.
جتنا بھی جیو، 1000 سال بھی عمر مل جائے، آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، 1000 سال بھی عمر مل جائے، لیکن یہ یاد رکھو فَإِنَّكَ مَيِّتٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور فرشتے نے آ کر کہا اے میرے بندے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو میرے پاس ابھی نہیں آنا چاہتا تو ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھ، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تیرے زندگی کے اتنے سال بڑھا دوں گا۔ تو کہا پھر موت، مرنا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہر ایک نے ہے۔ تو کہا پھر اے رب اتنی مہلت دے دے کہ سرزمین مقدس بیت المقدس کے قریب اتنا مہلت دے دے کہ اس کے قریب پہنچ جاؤں، پھر مجھے اٹھا لے، کہ اگر اتنا سالوں کے بعد بھی موت ہے تو پھر ابھی ہی صحیح۔ تو اے نبی عشق ما شئت، کب تک رہنا چاہتے ہو؟ جیو جتنا جینا چاہو، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، آخر تجھے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس چیز سے چاہو محبت کرو محبت، مال سے، دولت سے، دین سے، نماز سے، روزے سے، کس چیز سے؟ جس چیز سے بھی محبت کرنا چاہتے ہو اس دنیا میں، رشتہ داروں سے، لیکن یہ دماغ میں رکھ کر محبت کرو جس سے کرتے ہو فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، کہ وہ وقت آنے والا ہے، دور نہیں، کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے جانے والے ہو۔ جدائی ہے، جتنی محبت کرنی ہے کرو، جس سے محبت کرنی ہے کرو، لیکن یہ تصور دل و دماغ میں رکھ کر کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، فراق کا وقت آنے والا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، فراق کا وقت آنے والا ہے۔ یہ مال، یہ گھر، یہ تجارت، یہ رشتہ دار، یہ دوست، یہ اولاد، یہ سب موجود ہوں گے تو تنہا ان سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوگا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا کہ جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، چھوڑ کے جانے کا وقت آ گیا، یہ کیسا ایک ہولناک منظر ہے کہ ایک شخص ایک پورے خاندان، برادری، علاقے یا جماعت میں سے ایک شخص چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، یہ سارے غم سے نڈال ہوتے ہیں، اوپر والے سارے، حالانکہ وہ سارے موجود ہیں، مال و متاع موجود ہے، گھر موجود ہے، کاروبار موجود ہے، دنیا موجود ہے ان سب کی، اور غم اس قدر کہ یوں لگتا ہے کہ کلیجے پھٹ جائے، لیکن اس اکیلے پر کیا گزرتا ہوگا کہ جو ان سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی پلٹ کے نہیں آیا واپس کہ جو آ کے بتائے کہ اس وقت کیا کیفیت تھی۔ تو کہا اس کو یاد رکھو فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اسے چھوڑ کے جانا ہے تمہیں۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَقْضِيٌّ بِهِ، یہ براہ راست خطاب اللہ کے نبی سے ہے، مخاطب اول اللہ کے نبی ہے، لیکن پیغام پوری امت کو دیا جا رہا ہے، یہ پیغام پوری امت کے لیے۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو،
جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو، اختیار ہے تمہیں، جاؤ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، کر عمل کیا کرنا چاہتا ہے، اچھے عمل کرنا چاہتا ہے، برے عمل کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا، مظالم ڈھانا چاہتے ہو، مظلوم بن کے رہنا چاہتے ہو، جس طرح بھی، لیکن یہ تصور دل و دماغ میں رکھ لو کہ فَإِنَّكَ مَقْضِيٌّ بِهِ، جو کچھ کریں گے اس کا بدلہ سامنے آنے والا ہے۔ اچھا تو اچھا بدلہ، اچھائی کو بدلہ اچھا ہے، برائی کو بدلہ برا ہے۔ یہ دل و دماغ میں تصور رکھو، اس کو نہ بھولو کہ تم یوم الدین، یوم الجزا، جس کا نام یوم التغابن بھی ہے، گھاٹے کا دن، کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اس دن نقصان ہی نقصان میں ہوں گے۔ مجزی عنہ، اس کی جزا مل رہی ہے، بدلہ مل رہا ہے، اس کو تصور میں رکھو۔ ثم قال یا محمد شرف المؤمن قیام اللیل واستغناؤہ وعزہ استغناؤہ عن الناس، ایمان والوں کو بتا دو۔ ثم قال، پھر اب رخ پورے ایمان والوں کی طرف پیغام کی شکل میں ہے کہ شرف المؤمن قیام اللیل، ایمان والے مردوں عورتوں کو بتا دو کہ اگر دنیا سے معزز بن کے جانا چاہتے ہو، کہ اللہ کے ہاں عزت کی جائے، سعید بن کے جانا چاہتے ہو، خوش نصیب بن کے جانا چاہتے ہو، فی جنات مکرمون، کہ جنتوں میں بھی اکرام ہو تمہارا، عزت کی جائے، شرف المؤمن قیام اللیل، یہ چاہتے ہو پھر تو رات کی نماز کا اہتمام کرو۔ شرف المؤمن قیام اللیل، ایمان والے کا شرف، اس کی سعادت، اس کا مقام، خوش نصیبی، اکرام کس میں ہے؟ قیام اللیل، رات کے قیام میں، رات کی نماز کا اہتمام کرے۔ وعزہ، اور دنیا میں عزت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں دنیا میں۔ ہم عزت مختلف جگہوں سے ڈھونڈتے ہیں، شاید مال میں عزت ہے، عہدے میں عزت ہے، فلاں چیز میں عزت ہے۔ فرمایا وعزہ، یہ کون سبق دے رہا ہے؟ جبریل، اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا جا رہا ہے بتا دو کہ ایمان والو تمہاری عزت یہ ہے کہ استغناؤہ عن الناس، کوشش کرو کہ لوگوں سے بے نیاز رہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ کے رہو، کوشش کرو اس طرح رہو کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے کچھ مانگنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کے مال پر، لوگوں کی دولت پر نظر نہ رہا، مستغنی ہو جاؤ، اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں قناعت کرو، شکر کرو، راضی ہو جاؤ اللہ کے فیصلوں پہ، کسی کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ، کسی کی طرف نگاہیں نہ اٹھاؤ، گر جاؤ گے، عزت تمہاری گر جائے گی، حقیر بن جاؤ گے لوگوں کی نگاہوں میں، مقام نہیں رہے گا وہ تمہارا۔ تمہارا شرف رات کی نماز ہے، تمہاری عزت یہ ہے کہ تم غنی ہو جاؤ لوگوں سے۔ تو شرف، سعادت قیام اللیل، رات کا قیام ہے۔ بہت سارے بھائی بہنیں، نوجوان، ہماری بچیاں یقیناً اس سعادت سے پہلے ہی وہ مستفید ہو رہے ہوں گے، نہیں تو خصوصی اہتمام کیجیے۔ بالخصوص یہ جو مہینہ اب قریب آ رہا ہے رمضان کا، اس کے قیام کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند کیا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سلف صالحین پہلے نمبر پر روزے کے بعد، روزہ تو فرض ہے اس کا، اس کی تو تیاری کرنی ہے، روزے کے بعد سب سے زیادہ پہلے نمبر پر
قرآن مجید کی تلاوت، دوسرے نمبر پر قیام کا اہتمام کرتے تھے. ہٹ جاتے تھے، کر جاتے تھے دیگر معاملات سے. پہلے نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت، بس قرآن سے جڑ جانا. امام مالک کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ حلقہ درس حدیث کو بھی چھوڑ دیتے تھے. مجالس اہل علم کو بھی ترک کر دیتے تھے. رمضان کا چاند نظر آتے ہی قرآن سے جڑ جاتے تھے بس. اور راتوں کا قیام، راتوں کا قیام، لمبے لمبے قیام، لمبے رکوع. رمضان میں عرض کر رہا تھا اسی قیام اللیل، صلاۃ اللیل کو نماز تراویح کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. صحابہ کرام کا ذوق دیکھیں. وہ ایک حدیث جو عموماً پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن نماز پڑھائی با جماعت، یہی رات کی نماز. پہلے دن کچھ تھے، دوسرے دن مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، تیسرے دن جگہ نہیں مل رہی، باہر تک لوگ ہیں. چوتھے دن تو رش کا یہ عالم تھا کہ نبی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف نہیں لائے. اور فرمایا مجھے پتا تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن ڈر یہ ہوا تمہارے اس جذبے اور شوق اور ذوق کو دیکھ کر اللہ یہ نماز فرض نہ کر دے. ذوق دیکھے ان کے پڑھنے کا، جو ہی پتا چلتا جا رہا ہے تعداد میں اضافہ ہے. ہمارے ہاں چاند نظر آتے ہی مسجد بھر جاتی ہے، اگلے دن سے صفیں کم ہونا شروع ہو جاتی، ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے معاملہ. نہیں، اپنے آپ کو مستعد کرے، ابھی سے تیار کرے. مصروفیات ہیں ان کو، ابھی سے ہی ان کی سیٹنگ کرے، ترتیب دے کہ رات کا قیام اللہ کے نبی نہیں آئے، لیکن بخاری کی حدیث ہے کہ یصلونہا فی عہد النبی وفی عہد ابی بکر وفی عہد الصدیق عہد عمر اوزاعا. لیکن پھر صحابہ نے ترک نہیں کیا. اللہ کے نبی کے دور میں بھی، ابو بکر کے دور میں بھی، عمر کے دور میں بھی کس طرح پڑھ رہے تھے؟ علیحدہ پھر اکیلے پڑھ رہا ہے. کسی کو 3 آدمیوں نے پکڑ لیا کہ ہمیں قرآن نہیں آتا اتنا آپ پڑھائیں، کسی کے پیچھے 10 آدمی کھڑے ہو گئے. اور کہ یہ معمول پھر صحابہ نے چھوڑا نہیں، البتہ وہ باقاعدہ جو بات اللہ کے نبی نے نہیں کرائی تو نہیں، لیکن مسلسل پر لگے رہے حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا یہ ذوق دیکھ کر کہ جماعتیں ہو رہی ہیں، کئی بات ہوئے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر ایک امام کے پیچھے سب لوگوں کو جمع فرما دیا. تو صحابہ کرام کا ذوق اس قیام کے حوالے سے، راتوں کا قیام. ہاں، رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک اور بحث بھی چھڑ جاتی ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، سنت کیا ہے، جائز کیا ہے، بدعت کیا ہے، فتوے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی حیات طیبہ میں 13 رکعات سے زیادہ یہ نماز نہیں پڑھی. آپ کا معمول تھا وتر سمیت 11 رکعات. ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. رمضان ہو یا غیر رمضان، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام 11 رکعات سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے. 4 پڑھتے، مت پوچھئے کتنی لمبی ہوتی، کتنی خوبصورت ہوتی. پھر 4 پڑھتے، مت پوچھئے
کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی، اور پھر 3 وتر ادا کرتے۔ البتہ احیاناً کبھی 13 رکعتیں بھی ثابت ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کی، جیسے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 13 رکعتیں بھی ادا کی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ البتہ نوافل میں اسلام نے کوئی تحدید نہیں رکھی، اس لیے بعض ائمہ نے 20 پڑھی ہیں، بعض نے 30 پڑھی ہیں، بعض نے 36 پڑھی ہیں، بعض نے 40 پڑھی ہیں، بعض نے 40 سے زیادہ بھی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پڑھی گئی۔ چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہیں تو لگے ہوئے 40 رکعتیں پڑھ دی۔ یہ نفلی عبادت ہے۔ سنت کس کو کہیں گے؟ سنت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یہ وہ نفل ہے جو ہمارے لیے سنت بن گئی، اس کا درجہ اور مقام بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ رات کا وقت ہے، کسی کے پاس ٹائم ہے پڑھتا رہے، لیکن اس کو یہ کہے کہ یہ نفلی عبادت ہے، لہذا رخصت ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، 20 پڑھ سکتے ہیں، 30 پڑھ سکتے ہیں، 40 پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں، لیکن کسی اور تعداد کو سنت یا سنت مؤکدہ کہنا اور 8 کو تان کرنا، یہ اگر کوئی اہل علم ایسا کرتا ہے تو وہ علمی خیانت کر رہا ہے، علمی خیانت کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے میسج عام ہوتے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کا کہ الفاظ یہ سن کر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ 20 رکعات کو سنت مؤکدہ کہنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک بار بھی 20 رکعات پڑھنا ثابت نہیں، تو سنت مؤکدہ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو سنت مؤکدہ تو یہی ہے، یہ 11 رکعت، 8 رکعت، 3 وتر کے ساتھ، کبھی 2 رکعت بڑھا دی تو 13 کے ساتھ۔ اور کچھ سالوں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حرمین میں چونکہ اس سنت مؤکدہ پہ عمل ہونے لگا ہے کہ 13 رکعت کا اہتمام بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی میں کر دیا گیا ہے۔ فتاوے ان کے مفتیان کے پہلے سے موجود ہے، مفتی اعظم سابق عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا پہلے سے فتویٰ موجود ہے کہ سنت 8 ہے۔ آگے وہی ہے کہ چونکہ نفلی عبادت ہے 20 پڑھتا ہے، کوئی 36 پڑھتا ہے، جیسے مالکی امام مالک کے ماننے والے 36 پڑھ رہے، ٹھیک ہے، ایک نرمی برتی ہوئی تھی، لیکن سنت پہلے سے فتویٰ تھا کہ یہی ہے، لیکن سے چلی آ رہی۔ اب حرمین میں اہتمام ہونے کی وجہ سے رمضان شروع ہوتا ہے اور اس موضوع پر اس قدر تان و تشریح اور اتنا علمی خیانت برتی جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ برملا کسی بھی محفل میں کتنا بھی بڑا عالم کوئی نہیں، اگر اس کو سنت مؤکدہ 20 کو قرار دے، آپ کہہ سکتے ہیں، چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ صحیح حدیث سے 20 رکعت پڑھنا آپ ثابت کر دیں، ہم اپنی مسجدوں کا اہتمام یہی 20 رکعت میں کر دیں۔ کسی ایک مرتبہ بھی زندگی میں ایک عمل نہیں، اس کو سنت مؤکدہ کا نام دے دیں اور سنت پر عمل کرنے والوں کو قائم کا نشانہ بنانا۔ ہاں پڑھیے، سنت پہ عمل کیجیے۔ اور یہاں رک کر میں ایک اور بات بھی کہوں، قرآن مجید سے تعلق میں نے پہلے بتایا کہ کیسا ہونا چاہیے، خوب تلاوت کریں، سمجھیں، عمل کریں۔ قرآن سے جڑنا یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ ترجمۃ القرآن کے نام سے قرآن کی محبت میں آ کر بعض حضرات ان محافل میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں اس سنت کو مطعون قرار دیا جاتا ہے، تان و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور 8 رکعت تراویح کو برملا غلط قرار دیا جاتا ہے۔
20 پڑھائی جاتی ہے ایک اور بات ہے، پھر 8 کو غلط کہہ کر 20 کو جو سنت کہتا ہے تو میں بڑبڑا کہنے میں جھجک محسوس نہیں کروں گا، اس کی وہ 20 رکعت بدعت ہے جو اس کو سنت کہتا ہے۔ ایک عام نسل کہہ کے پڑھ رہا ہے بغیر تحدید کے جتنا پڑھے، لیکن اگر 20 کو 30 کو 36 کو کوئی سنت کہہ کر لوگوں میں راج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کا یہ فتویٰ بدعت ہے۔ سنت 20 کو قرار دے کر 8 کو غلط قرار دے کر ہمارے ہی لوگ کتنے قرآن سے چونکہ محبت کرنے والے ہیں، ترجمۃ القرآن جو پیش کیا جاتا ہے جی، لہذا وہاں ہی ان محافل میں جا کے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، سنت پہ عمل کریں اور ان کے نظریے کو چیک کریں کہ وہ زیادہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ نفلی ہوتی کبھی 20 تو کبھی باہر کیوں نہیں جاتے؟ سابقہ دور میں حوالے دیتے تھے جب حرمین میں 20 تھی تو وہ تو خالی 20 پہ نہیں رہتے تھے، آخری عشرہ شروع ہوتا 30 شروع کر دیتے، 10 اور بھی ملا دیتے تھے، 30 ہو جاتی تھی، کیونکہ نسلی عبادت ہے، تحریر نہیں تھی۔ تو لہذا اس رات کی نماز یہی وہ نماز ہے۔ کچھ فقہا نے یہ فرق کرنے کی کوشش کی ہے کہ نماز تراویح اور ہے اور تہجد اور ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے جن 3 راتوں میں صحابہ کو یہ رات کا قیام، رمضان کا قیام، رمضان کی تراویح کا نام تو بعد میں پڑا، ترویہ سے، ترویہ کہتے ہیں وقفے کو، راحت کو، کہ کچھ پڑھ کے 4 پڑھ کے بیٹھ گئے پھر 4 پڑھ لی، تو یہ وقفے سے جو پڑھتے ہیں راحت کے ساتھ تو اس کا نام تراویح پڑ گیا، ورنہ قیام رمضان، قیام اللیل، نماز تہجد یہی نام ہے۔ جن 3 راتوں میں اللہ کے نبی نے جماعت کرائی ہے ان 3 راتوں میں آپ سے علیحدہ سے تہجد ثابت نہیں، تو پتا چلا یہی تہجد ہے، یہی قیام اللیل ہے، یہی قیام رمضان ہے، یہی تہجد ہے۔ حتیٰ کہ 30ویں رات کے بارے میں صحابہ نے نوٹ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 30ویں رات اتنا لمبا قیام کیا تھا، اتنا لمبا قیام کہ ہمیں یہ خوف ہوا تھا کہ سحری کا وقت بھی ملے گا یا اذان ہو جائے گی۔